بقول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا فرماتے ہیں الدرس و حرف و تکرار و الف. الف کیا ہوتا ہے؟ خیر من الف شہر، ہزار. ایک کلمہ درس 1000 مرتبہ تکرار. تو یہ تو شاید دوسری مرتبہ ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کی جنہوں نے پڑھے ہوئے ہیں، تو اتنی تو چل جاتی ہے. پھر دیکھیں، عرض خدمت یہ ہے کہ ایک اردو زبان ہے ہماری، ایک عربی زبان ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. کامن ورڈز ہیں دو لینگویجز کے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کامن مثلا ایک مثال دوں آپ کو. لفظ فتنہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کس سینس میں استعمال ہوتا ہے؟ نیگیٹو، فساد، لڑائی جھگڑا، اس سینس میں. عربی میں بھی فتنہ استعمال ہوتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. یہ آزمائش کے معنی میں استعمال. لفظ ایک ہی ہے، لکھا ایک ہی طریقے سے جائے گا، لیکن عربی میں ایک اور معنی ہے اس کا، اردو میں ایک اور معنی ہے. عربی میں معنی نیگیٹو نہیں ہے. آزمائش کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ پازیٹیو ہوتی ہے. سامنے والے کی صلاحیتوں کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، سامنے والے کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. درست؟ تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اردو میں آئے تو لفظ وہی، شکل وہی، حلیہ وہی، معنی ایک دوسرا اور ایک نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے. درست؟ لفظ جاہل بھی ایک ایسا ہی کلمہ ہے. اردو زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. کتاب العلم والجہل، اصول کافی کی بالکل ابتدائی کتاب، پہلی جلد میں اگر آپ جا کے دیکھیے تو کتاب العلم والجہل. تو جہل اور جہالت اور جاہل یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اردو میں یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سمجھیں ایک قسم کی، حالانکہ گالی تو نہیں ہے کیونکہ گالی کی تعریف اس کے اوپر سے نہیں کرتی ہے، لیکن بالآخر عام طور پہ غصے میں اور جو گالی نہیں نکالتے ہیں تو گالی کی جگہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. جس طرح جو گانے نہیں سنتے تو گانوں کی جگہ پہ نوحے استعمال کرتے ہیں. گاڑیوں میں بھی نوحے لگے ہوئے ہیں اور بالآخر ان کے چلتے پھرتے نوحے لگا دیتے ہیں. چلو اب گانے تو نہیں سن سکتے تو چلو اسی پہ کام چلائیں. تو یہ لوگ بھی جو گالی نہیں دے سکتے ہیں یا پابند اس بات کے کہ بری بات منہ سے نہیں دینی اور گالی نہیں نکالنی، حرام ہے بالآخر گالی دینا، تو وہ غصے میں پھر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا نیگیٹو سینس اس کے اندر موجود ہے. عربی زبان میں اتنا نیگیٹو نہیں ہے تو نیگیٹو چیز، کیونکہ علم کے مقابل میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ علم جاننا، جہل یعنی نہ جاننا، معلومات کا نہ ہونا. ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا، یہ کبھی ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو علم طب نہیں آتا تو کیا نیگیٹو ہے آپ کے لیے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا. آپ کو گھرداری آتی ہے اگر آتی ہو تو، درست؟ خوب، یہ پازیٹیو ہے آپ کے لیے. ایک ڈاکٹر کو بولیں وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتا، روٹیاں نہیں پکا سکتا، تو اس کے لیے نیگیٹو ہے، اس کے لیے نیگیٹو نہیں. تو نہ جاننا ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا، کبھی ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا. لیکن اردو زبان میں تو یہ آلویز نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے. یہاں پر عربی والا جاہل مطلوب ہے اور مراد ہے، اس لیے کہ ہم سب جاہل ہیں. حتیٰ مراجعین بھی کچھ چیزوں کی نسبت وہ بھی جاہل ہیں. مثلا آغائے سیستانی علم فقہ کے ماہر ہیں، علم اصول کے ماہر ہیں، 4 اور علوم ان کو آتے ہوں گے، طب ان کو بھی نہیں آتی ہوگی، یا اتنی آتی ہوگی جتنی انہوں نے اپنی اماں سے سیکھی ہوگی کہ سر درد میں پیناڈول کھا لینی ہے، اور مثلا فرض کریں نزلہ ہو جائے تو پونسٹون کھا لینا. تو یہ اس حد تک جو سیلف میڈیکیشن ہم لوگ عام طور پہ اپنے گھروں میں کرتے ہیں اس حد تک. لیکن کوئی دل کی بیماری ہو جائے، کوئی میگرین ہو جائے، کوئی اللہ بلا اور دوسری کوئی بیماری ہو جائے تو اس میں کیا دینا ہے ان کو نہیں معلوم ہوگا. تو وہ بھی جاہل ہیں اس علم طب سے. کمپیوٹر سے جاہل ہوں گے وہ بھی، اور 10 چیزوں سے وہ ممکن ہے آشنا نہ ہو، ان کو معلومات نہ ہو، تو وہ بھی اس سینس میں وہاں پر وہ بھی جاہل ہیں. لیکن وہی والی بات ہے، یہ
نہ جاننا ان کے لیے کوئی نیگیٹو نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی ہر چیز کو تو نہیں جان سکتا نا. انہوں نے اپنی زندگی ایک فیلڈ میں گزاری ہے، اس کے وہ ماہر ہیں، لیکن جس میں نہیں گزاری ہے تو اس کے نہیں جاننا تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے. یہاں پر جو ابھی ہماری بات ہے جاہل قاصر یا جاہل مقصر، یہ اسی سینس میں، نہ جاننے کی سینس میں ہے کہ مطلب مجھے اپنے احکام نہیں معلوم. مجھے شک ہو گیا کہ میری نماز کی دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، کیا کرنا چاہیے نہیں معلوم. مجھے شک ہو گیا کہ مثلا فرض کریں اس صورت میں مجھے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے نہیں معلوم. تو میں نہیں جانتا تو میں کہلاؤں گا میں جاہل ہوں. جاہل، کبھی جاہل مسئلے کا، مجھے مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، کبھی موضوع کا نہیں پتہ چلتا، موضوع نہیں طے کر پاتا. خدا نے یہ تو کہا کہ شراب حرام ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن میرے گلاس میں جو لکوڈ موجود ہے آیا یہ شراب ہے یا شراب نہیں ہے، یہ نہیں طے کر پا رہا میں. درست؟ رنگ روپ شکل و صورت سے تو شراب جیسی لگ رہی ہے، لیکن واقعاً شراب ہے یا نہیں معلوم. تو یہاں پر موضوع نہیں معلوم مجھے، تو میں نہیں جانتا ہوں. بہت ساری چیزیں میں نہیں جانتا ہوں، بہت سارے احکام میں نہیں جانتا ہوں، بہت سارے موضوعات کو میں نہیں جانتا ہوں، تو میں ہوں جاہل. اسی طرح دوسرے لوگ بھی. اب اس جہل کی اور اس نہ جاننے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ میں نہ جاننے میں قصوروار ہوں، ایک مرتبہ میں نہ جاننے میں قصوروار نہیں ہوں. ٹھیک ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے یہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ جبکہ مثلا فرض کرو کوئی آگے مجھے سرزنش کرے کہ بھئی کیوں نہیں معلوم تمہیں یہ مسئلہ، تمہارے پاس 10 علماء کے نمبر تمہارے فون میں موجود ہیں، یہ کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں، مثلا توضیح المسائل ہے، سائٹ پہ چلے جاؤ، سائٹ پہ مسائل دیے ہوئے ہیں، سوال جواب ہیں، کتابیں ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ تو میں آگے سے کیا کہتا ہوں، یار غلطی ہو گئی، نہیں میں گیا ہی نہیں ان چیزوں کی طرف، میں نے نہ کسی سے پوچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوتاہی کی ہے نہ جاننے میں، قصوروار ہوں میں نہ جاننے میں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے نہ جاننے کے لیے. ٹھیک ہے؟ یعنی کل کو پروردگار عالم میرے اس نہ جاننے پہ میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، میں خدا کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں. اس کو کہتے ہیں جاہل کو کہیں گے جاہل مقصر، اور اس جہل کو جہل تقصیری سے تعبیر کیا جاتا ہے. جہل تقصیری، قاف 2 نقطوں والی، صاد یہ رے اور چھوٹی ہے، تے قاف صاد یہ رے اور چھوٹی ہے، جہل تقصیری. اور اس شخص کی بات کریں، دیکھیں جہل نہ جاننا خصوصیت ہے، یہ خصوصیت کسی نہ کسی شخص میں ہوگی، تو شخص کو کہیں گے جاہل مقصر. جاہل مقصر، بس جاہل مقصر ایسا شخص کہ جو اپنے نہ جاننے میں قصوروار ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اس سے ہی آپ کے لیے جاہل قاصر روشن ہو گیا ہوگا. جاہل قاصر یعنی ایسا نہ جاننے والا کہ جو نہ جاننے میں بے قصور ہے. اب بے قصور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے قصور ایسے ہو سکتا ہے کہ مثلا فرض کریں میں نے کال کی، ایک عالم سے مسئلہ پوچھا، میں نے کچھ کہا، وہ کچھ سمجھے، انہوں نے الٹا جواب دے دیا، میں نے غلط کام کر لیا. اب اصل مسئلہ تو مجھ تک نہیں پہنچا نا. مثلا جو مثال میں نے ابھی آپ کو دی، میں نے پوچھا جی 2 اور 3 کا شک ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس نے پتہ نہیں کیا سمجھا، اس نے کہا جی 1 رکعت نماز احتیاط، آپ 3 سمجھے اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں، جبکہ یہ نماز باطل تھی مثلا. درست؟ اور میں نے 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لی اور آگے بڑھ گیا. اب مثلا رات کو، شام کو، 2 دن بعد، 10 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ جی میری وہ تو نماز باطل تھی. تو نماز باطل تھی یہ مجھے پتہ تھا؟ اس وقت نہیں پتہ تھا، بس میں نہیں جانتا تھا بطلان نماز کو، نماز کے باطل ہونے کو میں نہیں جانتا تھا. لیکن اس نہ جاننے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تو کوشش کی، میں نے تو سوال کیا، میں نے تو پیسے بھی خرچ کیے، صرف واٹس ایپ کال کر کے مفتے کا کام نہیں چلایا. درست؟ اس کے باوجود کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. تو وہ حال ہوا کہ مسئلہ بھی غلط، نماز بھی باطل اور پیسے بھی کٹ گئے میرے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل ایسی ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، نہیں سمجھ پاتے. آپ جتنا بھی سمجھانے ٹھوسنے کی کوشش کریں اس کے دماغ میں نہیں چلتا، اس کا دماغ جیسا بعض لوگوں سے الجبرا حل نہیں ہوتا. درست؟ آپ جتنا مرضی اس کو سمجھائیں وہ اس کے مغز میں چیز بیٹھتی نہیں ہے. تو یہ بھی قصوروار نہیں ہے. اگر نہیں کوئی چیز سمجھ میں آ رہی اس کو، تو نہ سمجھنے میں اور نہ جاننے میں یہ شخص قصوروار
اچھا، عام طور پر جاہل قاصر کے لیے جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دور دراز کے جنگل میں رہ رہا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والا، نہ وہاں پر انٹرنیٹ، نہ وہاں پہ موبائل، نہ وہاں پر کتاب، نہ وہاں پر فون، نہ وہاں پر کوئی اور فیسلٹی، نہ وہاں پر علماء، کوئی نہیں ہے، جنگلوں میں رہنے والا ٹارزن، مان لیا یہ جاہل قاصر ہے، لیکن منحصر نہیں ہے جاہل، کیونکہ جاہل قاصر کی جب بھی بات یا مثلا کلاسز میں بات کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ہو جو مریخ پہ رہتا ہو، جس کا کوئی مواصلاتی اس کے پاس انتظام نہ ہو، جس سے وہ ٹچ میں رہ سکے کسی عالم سے، کسی کتاب سے، کسی اور سائٹ وائٹ سے، جس کے سارے رابطے کٹے ہوئے ہوں، ایسا انسان تصور کیا جاتا ہے جاہل قاصر کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ یہ ہے جاہل قاصر مان لیا، لیکن صرف یہی جاہل قاصر نہیں ہے کہ ہم جنگلوں میں جا کے ڈھونڈیں کسی جاہل قاصر کو دیکھنا ہو، تو ہم اور آپ بھی جاہل قاصر ہو سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ پڑا، غلط سمجھ لیا، اور ہوتا ہے، ہوا بھی میرے ساتھ حج پہ، پہلے حج پہ تھا میں، وہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو جو مزدلفہ کا قیام ہے وہ وقوف اضطراری کر کے، یعنی تھوڑی دیر کا وقوف کر کے وہاں سے کوچ کر کے منی جا سکتے ہیں، اور رات ہی کو منی میں کنکریاں بھی مار سکتے ہیں۔ یہ ایک فیسلٹی دی ہے شریعت نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے لیے اور بیماروں کے لیے۔ اچھا، ادھر جو عبارت تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی عورتیں اور بچے جو ہے وہ رات میں جا کر رمی کر سکتے ہیں، اگر وہ، یعنی عورت میں بیمار ہونا شرط نہیں ہے، عورت میں بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے، عورت ہونا ہی کافی ہے اس ایکسیپشن کے لیے، درست؟ اچھا، یہ مسئلہ میں نے پڑھا، میں نے بتا دیا جا کے کلاس میں، جو حج کلاس چل رہی تھی، کہ جی عورتوں کے پاس یہ ایک فیسلٹی، وہ رات میں بھی رمی کر سکتی ہیں۔ اچھا، کچھ نے، ایک دو نے 10 کی، 11 کی، 12 کی، شاید 11 کی رمی بھی انہوں نے رات میں کی، اور میرے اس وقت تک میرے حساب سے صحیح تھا۔ وہ اتفاق ایسا ہوا، کسی مسئلے کے لیے میں آغا سیستانی کے دفتر گیا، کوئی بات ہوئی، کوئی پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں خلاصہ ایک بات آئی، تو جو بیٹھے ہوئے تھے استاد بھی تھے ہمارے، انہوں نے کہا یہ تو صرف 10 کی رات کے لیے ہے، یہ 11 اور 12 کے لیے نہیں ہے۔ وہ ساری کہانی الٹی ہو گئی۔ اب وہ جو 11 کی رمی کر چکی تھی رات کو، پھر ان سے میں نے سارا مسئلہ کلیئر کروایا، پھر ان کو میں نے بتایا کہ بھئی یہ آپ کی رمی غلط ہو گئی، یہ غلطی میری تھی، سمجھنے میں غلطی ہوئی، آپ اس کی قضا اگلے دن کر لیجئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی اگر میں غلط سمجھا ہوں تو میں بھی جاہل قاصر ہوں۔ اب جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں جاہل قاصر بننے کے لیے، شہر میں رہتے ہوئے ساری معلومات ہوتے ہوئے، کتابیں ہوتے ہوئے، پڑھنے کے باوجود خوش طبع ہو گیا انسان سے، معصوم تو نہیں ہے۔ یا اسی طرح اور کمیونیکیشن میں مشکلات ہو جاتی ہیں، بعض اوقات آواز کٹ رہی تھی، اس نے کہا ہاں، آپ نے سنا نہ، اس نے کہا نہ، آپ نے سنا ہاں، بالآخر اس قسم کی ہزاروں مشکلات ہوتی ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ انسان سے اصل مسئلہ چھپا رہ جائے اور اصل مسئلے کی نسبت وہ جاہل ہو جائے۔ تو یہ شخص بھی جاہل قاصر ہے، درست؟ آج اتفاق سے آنے سے کچھ دیر پہلے دوپہر میں شاید ایک کال آئی، جی ہم کسی درس میں جاتے ہیں، انہوں نے یوں بتایا، میں نے کہا غلط بتایا۔ اب غلطیاں تو ہوتی ہیں، خاص طور پہ اگر بتانے والی خواتین ہو تو نور اللہ نور ہے ماشاءاللہ۔ یہ میرے پرانے نظریات اور عقیدے ہیں، اور آپ کی اس کلاسوں سے بھی بڑے تجربے میرے ہیں، اس لیے آپ لوگ گھبرائے نہیں اس بات میں، درست؟ تو وہ تو نور اللہ نور ہے، الا ماشاء اللہ مشکلات ہو سکتی ہیں اور اشتباہات ہو سکتے ہیں، اور ان اشتباہات کی بنا پر ایک انسان شہروں میں رہتا ہوا، علماء سے ٹچ میں رہتے ہوئے، خود عالم ہوتے ہوئے بھی جاہل قاصر بن سکتا ہے، درست؟ تو یہ ہو گئی دو جاہل۔ جو ایک بہت ہی، جس کو کہنا ایک موٹی سی آؤٹ لائن ابھی آپ کو میں دے رہا ہوں، بہت جزیات میں ابھی میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جاہل قاصر کو پھر کافی جگہوں پر چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن جاہل مقصر کو 2 جگہوں کے علاوہ تیسری جگہ پہ کہیں چھوٹ نہیں ملتی شریعت میں۔ ایک قصر و تمام کا مسئلہ ہے کہ قصر پڑھنی چاہیے تھی اور اس نے تمام پڑھ لی، اور ایک جہر و اخفات کا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ نماز آہستہ آواز میں پڑھنی تھی
کوئی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اونچی آواز میں پڑھ لے، یا جس کو اونچی آواز میں پڑھنا تھا وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہلکی آواز میں پڑھ لے۔ جہر و اخفات کہلاتا ہے یہ مسئلہ۔ اخفات یعنی ہلکی آواز، جہر یعنی اونچی آواز۔ ان دو مسئلوں میں جاہل مقصر کو بھی چھوٹ ہے، یعنی اگر یہ جاہل مقصر بھی ہے تو بھی اس کو چھوٹ ملتی ہے۔ ان دو مسئلوں کے علاوہ باقی تمام موارد میں جاہل مقصر، کیونکہ قصوروار ہے تو بھگتے، وہ پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کے اعمال بھی باطل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات حج تکرار کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات پوری مثلا ایک مدت کی نمازیں اس کو تکرار کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس کے مقابل میں جاہل قاصر کو پھر اس سے زیادہ موارد ہیں جہاں پر اس کو چھوٹ ملتی ہے۔ درست جی؟ یہ جناب علی پہلا مسئلہ ہو گیا جاہل قاصر اور جاہل مقصر کی تعریف اور ان کا فرق۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين